ایک آدمی نے بیوی کو کہا عربی میں، لغہ عامیہ میں، بہرحال اگر اسے عربی میں بھی طلاق دی ہے طلاق ہو گئی، آب زمزم میں عام پانی نہ ملائیں۔ اگر کسی پر جادو کا اثر ہو تو کیسے پتہ چلے؟ اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں۔ جو لوگ طائف تشریف لے گئے تھے، جن نے احرام نہیں باندھا، ان کو لازمی دم دینی ہوگی، ورنہ دوبارہ طائف جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں۔ جو بچہ بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی کو شوہر نے لوگوں کے سامنے 3 دفعہ طلاق دی ہے، اب کہتا ہے میں رجوع کرتا ہوں، 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ ثنا پڑھنے کے بعد جب شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے گھر کے نزدیک جو مسجد ہے وہ قبر کی زندگی نہیں مانتے۔ اللہ ہدایت دے، تم ان جھگڑوں میں پڑھتے کیوں ہو؟ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے۔ اگر ایک آدمی خود بے نماز ہے، ایسے بندے کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ عمرے پہ آئی ہوئی عورتیں شہداء احد اور جنت البقیع کی جالیوں سے دعا پڑھتی ہیں، ان مقامات پہ جانا جو ہے ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ابھی حضرت مولانا کے بیٹے محمد ساجد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کرائی ہے، اور مولانا کے لیے بھی صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ بالکل حضور پاک نے فرمایا ہے کہ زیتون جو ہے کلوا وادہنوا منہا فإنہا من شجرۃ مبارکہ، اس کو کھایا بھی کرو اور اس کا تیل لگایا بھی کرو، یہ بڑے مبارک درخت کا پھل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت داؤد کے وارث حضرت سلیمان تھے، وہ علم کے وارث تھے۔ فَحَمْنَاهَا سلیمان، وہ مال دولت کے وارث نہیں تھے۔ بیٹا اور بہو ماں کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے لیے 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ میری بیوی قرآن بھی نہیں پڑھتی اور دین کی تبلیغ بھی نہیں کرتی، آپ بھی 2 رکعت پڑھ کے دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے۔ اگر حنفی ہے، حنفی مسلک میں فائدہ نہیں ہوتی۔ نکاح سے پہلے دولہا جو نفل پڑھتا ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ زندگی کو کامیاب بنانے کا طریقہ اللہ اللہ کے رسول پہ چلنا ہے۔ میں نے 2 آدمیوں سے پیسے لیے تھے، رابطہ نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، تو اتنے پیسے جو ہیں آپ خیرات کر دیں۔ میرا بھانجا پیدا ہوا ہے، 6 دنوں سے ہسپتال میں ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ داڑھی مڈانا جو ہے بالکل حرام ہے، چونکہ یہ سنت الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ حتیم کے اندر بیت اللہ کے مخالف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ قیام لازمی ہے ہر نماز میں، فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، نفل ہو۔ معذور ہو تو الگ بات ہے۔ اگر کسی عورت نے کسی مدرسے سے علم حاصل کیا ہے، وہ حدیث کی اجازت لینا چاہے وہ بھی لے سکتی ہیں، مرد بھی لے سکتے ہیں۔ حجامہ کے جو ہے وہ سنت ہے، بہرحال اس کی تاریخوں کا ان کو پتہ ہوتا ہے تو کسی حجامہ کے مرکز میں جا کے معلوم کر لیں۔ قرآن پاک میں جہاں اعمال صالح، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، سب اعمال صالحہ ہیں۔ عورت کو نماز میں چہرے ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بے پردگی کا خطرہ ہو تو پھر آگے کپڑا لٹکا دے، لیکن نقاب نہ باندھے۔
قاری محمد حافظ صادق صاحب، ان کی نماز جنازہ پاکستان میں ہوئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ حدود حرم میں مسجد الحرام کے علاوہ بھی جس مسجد میں آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو 1 لاکھ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن مسجد میں 25 درجے اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ پیر بخشوان بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حفیظ الرحمان ہے، شوکت علی، جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، عمرے کا طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، حل کرا دی، دم پڑ گئی۔ سگریٹ اور نسوار سے وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن مکروہ ہے، ایسی چیزیں استعمال کر کے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہوا خارج ہو جائے تو وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، استنجا ضروری نہیں ہوتا۔ کپڑے کی جراب پہ مسح نہیں ہوتا، البتہ موزہ ہو چمڑے کا، المسح علی الخفین، تو وہ جائز ہے۔ بغیر وضو کے طواف کرنا ناجائز ہے، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے، اور بغیر وضو کے تلاوت کرنا یاد ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ 100 بعد دفعہ آپ نے وہی، اور کیچڑ ڈالنے، قرآن میں نے بتا دیا کہ تبت یدا ابی لہب کی صورت پڑھ لو، وہاں ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک آدمی اپنی ساس اور 2 سالیوں کے ساتھ عمرے کے لیے آیا، سالیاں اس کے لیے واقعی نامحرم ہیں، لیکن بس غلطی کی ہے، اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط رکھو۔ عمرے سے قبل نیت کرنے سے پہلے جو 2 رکعتیں سنت ہے، مل گیا موقع پڑھ لو، نہیں ملا کوئی بات نہیں۔ ہم اگر عمرہ کر کے حضور کی خدمت میں ہدیہ دیں انشاءاللہ قبول ہوگا۔ صحابہ جو تھے وہ سب دین پر تھے، حضور کے احکام تھے، چونکہ حضور موجود تھے کسی اور سے ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ خالی بتائیں کیوں رکھ دیتے ہو، مجھے نہیں سمجھ نہیں آتی، سارے خالی ہیں پھر بھی رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود جو ہے کسی بزرگ سے جو تصوف کے ماہر ہوں ان سے معلوم کریں، یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ میں تصوف کا جو باب ہے اس کو پڑھیں۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ 2 لفظوں میں سمجھا دیا جائے۔ داڑھی کا خط کرا سکتے ہیں، مونچھوں پر بلیڈ نہ پھیریں بلکہ تھوڑی تھوڑی باتیں رکھیں۔ مرد اپنی چھاتی کے بال کاٹ سکتا ہے، عورت اپنے غیر ضروری بال جو ہیں وہ ریزر سے، بلیڈ سے صاف کر سکتی ہے۔